السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان دین اللہ بین الغالی والمقصر۔ میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ جعلت فداک الدین، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، دین کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا دین غالی اور مقصر کے بیچ میں ہے، ایک طرف غالی ہے اور ایک طرف مقصر ہے۔ نہ مقصر کے پاس دین ہے اور نہ غالی کے پاس دین ہے۔ اب ان دونوں کے بیچ میں کون ہے؟ شیعہ۔ کون ہے؟ شیعہ۔ شیعہ کے ایک طرف غالی ہے، ایک طرف مقصر ہے۔ دوسری چیز جو اس سے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ غالیوں کے بھی بہت سارے فرقے ہیں، مقصرین کے بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ تقریباً مولائے کائنات کے زمانے میں ہی بہت سارے لوگوں کے نظریات اپنے اپنے انہوں نے طے کر لیے تھے۔ اس لیے ایک چیز یاد رکھیں، قرآن مجید سے لے کر اقوال معصومین علیہ السلام تک تمام کے تمام شیعہ، تمام کے تمام کلمہ گو پابند ہیں اس بات کے کہ جو کچھ اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت کہیں اس کے علاوہ اپنی رائے کو آپ نے تسلیم نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہے، کہنے لگا فرزند رسول میں نے ایسا 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 سوچا کہ اللہ ایسا ہوگا، یہ ایک باڈی بنائی ہے، میں نے ایک عقیدہ بنایا ہے کہ اللہ ایسا ہوگا۔ تو امام نے جواب دیا کلما صورتموہ بأدق اوہامکم فہو مخلوق لکم مردود الیکم، جو تم نے پوری قوت لگا کر اللہ بنایا ہے وہ تمہاری مخلوق ہے، تمہاری طرف پلٹے گا، وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کیسا ہوگا یہ تم نہیں بتا سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے یہ۔ لہذا یہ جو کتاب میں نے پرسوں دکھائی تھی، مشارق و انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المومنین، یہ کتاب جو ہے اسی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس میں انہوں نے حافظ رجب برشی نے لکھا ہے صفحہ نمبر 399 399 الغلاة وہم 9 فرق، غالی جو ہیں ان کے 9 فرقے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 9 فرقے ہیں۔ کون سے 9 ہیں؟ الواصلہ، السبابیہ، المفوضہ، المجسمہ، المنصوریہ، العراقیہ، السبائیہ، ٹھیک ہے؟ یہ البراقیہ والیعقوبیہ والغمامیہ والاسماعیلیہ والداودیہ، یہ فرقے ہیں غالیوں کے۔ کیوں بنے؟ نہ اخباری میں نہ ہے، فرقے 35 سے میں الگ بتاؤں، یہ غالیوں کے فرقے بتائے ہیں۔ غالی اسے کہتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو رد کر کے اپنے خیال پر عمل کرتا ہے۔ مثلا امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا ایک پہلا خطبہ ہے، اس پہلے خطبے کا آخری حصہ میں نے اس سے پہلے بیان نہیں کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے تو یہ یاد رکھو کہ کوئی بھی ایک آدمی اس پوری امت میں ایسا نہیں ہے جو آل محمد کے برابر کہا جا سکے کہ فلاں علی جیسا ہے، فلاں حسن جیسا ہے، فلاں حسین جیسا ہے۔
پوری امت میں ایک بھی نہیں ہے، احد، کبھی بھی نہیں. لا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا. نبی آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ کبھی بھی ان لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے برابر نہیں کیا جا سکتا جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں. لا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ، آل محمد کی نعمتیں ان پر جاری ہوتی ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات میں آل محمد علیہ السلام کو اپنے لیے خلق کیا ہے اور کائنات کو آل محمد کے لیے خلق کیا ہے. لہذا جتنی دنیا ہے یہ صدقہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، صدقہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا. آل محمد علیہ السلام کو اللہ نے اپنے لیے خلق کیا ہے کہ وہ اس کی توحید کا پرچار کریں اور اس کو دین کو سمجھائیں. اور باقی جو دنیا ہے وہ اس لیے خلق کی گئی کہ یہ کائنات کی تمام چیزیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کو جب لوگوں نے کہا نا کہ بھائی ہم آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ تم اجر رسالت کیسے دو گے جو صدقہ ہے خود پیغمبر کا؟ پیغمبر کا صدقہ پیغمبر کو تم اجر رسالت بنا کے کیسے دے سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتا یہ. لہذا اس کے آگے میرے مولا نے چل کے دو جملے کہے، ہم اساس الدین، اہل بیت علیہ السلام دین کی اساس ہیں. اساس کے مطلب سمجھتے ہیں؟ بنیاد ہیں. اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو دین کسی چیز کا نام نہیں ہے. ہم عماد الیقین، اگر یہ نہ ہو تو اللہ کی وحدانیت اور قیامت کے دن کے حساب و کتاب پر یقین ہی پیدا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر قیامت کے دن کے حساب کا یقین کیسے کریں گے آپ؟ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے. تو جب علی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ السلام جیسی ذوات مقدسہ کائنات پر اختیار رکھنے والے لوگ سجدہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو یہ سجدہ نہ کرتے. جیسا کہ ہمارے بہت مشہور شاعر گزرے جوش ملی آبادی، انہوں نے کہا کہ میں نے مولویوں سے، کتابوں سے، قرآن مجید سے اللہ سمجھنے کی کوشش کی، مجھے اللہ سمجھ میں نہیں آیا. بہت کوشش کی میں نے، نہیں آیا سمجھ میں. لیکن جب میں عاشور کے دن کربلا کے سجدے کو میں اس تک پہنچا تو پھر مجھے اللہ سمجھ میں آ گیا کہ جس کا بھائی مارا گیا، جس کے بیٹے مارے گئے، جس کا کنبہ مارا گیا، جس کے سارے عزیز قتل ہو گئے، اس کے باوجود وہ سجدے میں سر رکھ کے کہتا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اگر اللہ نہ ہوتا تو پھر سجدہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب اللہ ہے تو سجدہ ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سمجھ آیا ہی حسین کے آخری سجدے میں. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو مسئلہ سارا کیا ہے؟ توحید کو سمجھنا ہے، بنیادی عقیدہ ہے. ابھی آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو عماد الیقین کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ہونے سے اس بات کا یقین ہے کہ قیامت بھی ہے. خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ایک باغ سے مولا کام کر کے پسینے میں شرابور باغ سے باہر نکلے، روزہ بھی تھا آپ کا، تو ایک یہودی مل گیا. یہودی نہیں بلکہ وہ زرتشتی، جو زرتشتی بھی نہیں، مطلب یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کو نہیں مانتے، ایتھسٹ جو ہوتے ہیں نا، کمیونسٹ. امیر المومنین علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مولا علی علیہ السلام کا کردار تو اتنا بلند تھا نا کہ غیر بھی کردار کے آگے اچھے لفظ استعمال کرتے تھے. کہنے لگا کہ آپ تو اتنی محنت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جبکہ آدمی نے مرنے کے بعد مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا ہے، تو اتنی محنت کیوں کرتے ہیں آپ؟ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری بات کو اگر تسلیم کر لوں میں کہ مٹی میں مرنے کے بعد مل کر مٹی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو
ایسی صورتحال میں مرنے کے بعد تو اور میں دونوں ایک جیسے ہیں. تو بھی مر کے مٹی ہو جائے گا, میں بھی مر کے مٹی ہو جاؤں گا. لیکن 1% یہ سوچ کہ اگر قیامت ہوئی اور اٹھایا گیا تو میں تو اپنے اعمال پیش کروں گا, تو کیا پیش کرے گا اس وقت, تیرے پاس کیا؟ تو یہ کہ یہ عماد الیقین انہوں نے توحید کے لیے اتنے میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا مولا کائنات کے حوالے سے کہ ہمارے ممبر پر عقید توحید بیان ہی نہیں کیا جاتا. تو اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ آل محمد عماد الیقین ہے, اس میں آگے جا کے مولا کے 2 جملے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ الیہم یفیع الغالی و بہم یلحق التالی. اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی طرف غالی کو پلٹنا پڑے گا اور مقصر کو ملنا پڑے گا. مولا کائنات کا فرمان کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم سے آگے نکل گیا وہ غالی ہے. آگے نکلنے والے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مولا کہتے ہیں کچھ, وہ کہتا ہے کچھ. ٹھیک ہے نا. اور جو پیچھے رہ گیا ہے وہ برابر میں چلنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو مولا کہتے ہیں برابر میں چلے گا وہی جو شیعہ ہوگا, جو پیچھے رہ جائے گا وہ مقصر ہے, جو آگے نکل جائے گا وہ غالی ہے. اب یہ جو فرقے ہیں غالیوں کے, میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ان کے نام کہ یہ 9 فرقے ہیں. ان کی الگ الگ وضاحتیں ہیں جو ابھی ہماری بحث میں نہیں آ سکتے, ہم خواہ میں اس میں نہیں الجھنا چاہتے. بس ہم ایک چیز بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قالت فرقۃ منہم ان النبی والائمۃ یخلقون ویرزقون والیہم الموت والحیات وان الواجب کالصلاۃ والمحرم کالخمر اشخاص من الرجال والنساء اذا عرف الانسان ظاہرا وباطنا حلت له المحرمات وسقطت عنه الواجبات. یہ جو روایت میں نے پڑھی یہ غالیوں کا وہ عقیدہ ہے جو غالیوں کے پاس ہے. کیا ہے عقیدہ؟ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی اور امام ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یخلقون خلق کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ خلق کرتے ہیں. ویرزقون اور رزق عطا کرتے ہیں. وَإِلَيْهِمُ الْمَوْتُ وَالْحَيَاتُ وہ مارتے بھی وہی ہیں, زندہ بھی وہی کرتے ہیں. وَأَنَّ الْوَاجِبَ كَالصَّلَاةِ اور جیسے واجب ہے نماز, وَالْمُحَرَّمُ كَالْخَمْرِ اور جیسے حرام چیز ہے جیسے شراب. اشخاص من الرجال والنساء لوگوں میں مرد اور عورتیں وہ لوگ اذا عرف الانسان ظاہرا و باطنا جو اہل بیت علیہ السلام کی عزت و منزلت کو پہچان لیتا ہے, معرفت آ جاتی ہے اس کے پاس, حلت له المحرمات اس کے لیے تمام حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. الٹا کرے سیدھا کرے, ہاں غلط کرے صحیح کرے, حرام کھائے, جو چاہے کرے. اور وسقطت عنہ الواجبات اور ان پر سے واجبات ساقط ہو جاتے ہیں. بس اب نہ نماز پڑھنی ہے, نہ روزہ رکھنا ہے, نہ حج کرنا ہے, کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے. یہ ہے غالی. لہذا جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اہل بیت خالق ہیں, خلق کرتے ہیں یا رزق دیتے ہیں یا مارتے اور جلاتے ہیں, یا نماز اور روزہ ان کے ماننے کے بعد میں ہمارے لیے اوپر واجب نہیں ہے. اب میں یہاں آپ کو ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کے آیا ہوں.
انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں تمہارے لیے خلق کروں گا مٹی میں سے پرندے کی ایک شکل، وانفخ فیہ، اور میں اس میں روح پھونکوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے اذن سے اڑ جائے گا، طیر بن جائے گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کھا کے کیا آئے ہو، میں تمہیں بتاؤں گا ابرہ الحکمہ، میں مبروس کو شفا دوں گا، اور مادرزاد نابینا کو بینائی دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سوال آپ سے کیا جائے گا کہ جب عیسیٰ خلق کر سکتے ہیں، آل محمد کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایک چیز ہے، کیا ہے وہ؟ بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو خود معصوم بھی فرماتے ہیں ان اللہ فوض الینا امور عبادہ، اللہ نے اپنے تمام بندوں کے امور ہمارے سپرد کر دیے ہیں، وَنَحْنُ نَفْعَلُ بِإِذْنِهِ مَا نَشَاءُ، ہم اس کی اجازت سے جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس کی اجازت سے آل محمد علیہ السلام جو کچھ بھی کرتے ہیں، رازق اللہ ہے، لیکن اگر وہ ان کے ہاتھوں سے تقسیم کروائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رازق ہیں، یہ قاسم رزق ہیں، رزق کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ نے ان کی زبان کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ یہ زبان سے جو کچھ کہہ دیں۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ صادق اور صدیق کا فرق لوگوں کو معلوم نہیں ہے، عقائد معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا، صادق کسے کہتے ہیں؟ جو سچ بولنے والا ہو۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ صادق اور صدیق کا یہ فرق ہے، صادق وہ جو سچا ہو، صدیق وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ مثلا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اماں جان کل سب نئے کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کل تمہارے کپڑے درجی لائے گا، تو بی بی نے درجی کو دیے تو نہیں تھے، بی بی نے درجی کو دیے تو نہیں تھے، تو کیسے کہہ دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو صدیقہ بی بی ہے، اس نے کہا ہے تو اب اللہ نے اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ اس نے صدیقہ بنایا ہے۔ لہٰذا اگلے دن جب رضوان جنت لباس لے کے آتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں درجی وہ ہوں، رضوان جنت ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درجی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صدیق صادق ایسے بہت سارے مراحل ہیں۔ پھر امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ہے، غیبت میں، غیبت صغریٰ میں جو امام سے سوالات کیے جاتے تھے، امام علیہ السلام وہ جوابات لکھ کے بھیجتے تھے۔ جو درمیان میں امام کا نائب ہوتا تھا، سفیر، وہ لوگوں کو سوال کے جوابات لے کے دیتے۔ اس میں ایک سوال کے جواب میں امام نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ قلوبنا اوعیۃ لمشیۃ اللہ، ہمارے دل اللہ کی مشیت کا ظرف ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کی مشیت کا برتن ہے، ظرف ہیں۔ اذا شاء شئنا، جب وہ کوئی چیز چاہتا ہے تو ہم فوراً وہی چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ظرف اس کی مشیت کا ہے، ہم مشیت پروردگار ہیں۔ ٹھیک ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہہ بھی دیا ہے وما تشاؤون، سورہ دہر میں، اس کو مولویوں نے تو کہیں اور فٹ کیا ہے، لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کی مخصوص صفت ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ بھی نہیں چاہتے ہو مگر جو کچھ چاہتے ہو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کو مشیت پروردگار ماننا یہ عین ایمان ہے ہمارا۔ ابھی مسئلہ ہے حاضر ناظر کا، یہ ایک عام مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، حاضر ناظر ہے اللہ۔ کون ہے حاضر ناظر؟ حاضر ناظر ہے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کائنات کا گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ کائنات کا گواہ بنا کر بھیجا ہے
لہذا شہید وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کائنات میں کوئی حجاب نہ ہو. مولا کائنات سے کہا گیا تھا نا کہ آپ جواب دینے میں اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5. کا دونوں میں کتنی ہے؟ کہا 10. تو نے سوچا نہیں؟ کہا سوچتا کیسے، یہ میرے سامنے ہے. مولا نے فرمایا جیسے یہ ہاتھ تیرے سامنے ہے ایسے پوری کائنات علی کے سامنے ہے. ان کا حاضر ناظر ہونا ایسا نہیں ہے کہ ایک جسم سے یہ 40 جسم رکھتے ہوں یا 50 جسم رکھتے ہوں، جسم ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے ان کے سامنے سے کائنات کے سارے حجاب اٹھا لیے ہیں. اور آج کے دور میں، سائنس کے دور میں تو سمجھنا بہت آسان ہے. یہ آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی وائر کنیکشن نہیں ہے، پھر آپ وہ آوازیں کیسے سنتے ہیں؟ کہتے جی یہ ویوز ہیں جو جن کے ذریعے سے آوازیں آتی ہیں. تو اگر آپ کوئی ایسا آلہ ایجاد کر سکتے ہیں کہ ان ویوز کے ذریعے سے یہاں کا بیٹھا ہوا آدمی پوری دنیا کے کسی کونے کے آدمی سے بات کر سکتا ہے، تو اگر اللہ اپنے نمائندے کو اس طریقے کی صفت عطا فرما دے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کے پوری کائنات کی سنتا ہو تو کون سا فرق؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قدرت اللہ ہے. اللہ نے ان کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پتہ نہ چلے کہ اللہ کیسا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے، ہمارے بزرگ عالم کہا کرتے تھے، مولانا مرزا محمد اظہر اللہ مقام ہوں، کہ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تم جب بھی کرتے ہو علی علی کرتے ہو، علی علی کے سوا کچھ نہیں کرتے، تو تمہیں علی علی کے سوا کچھ نہیں آتا، تم اللہ اللہ نہیں کرتے ہو. تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا یہ سمجھ لے کہ جس اللہ کا علی ایسا ہے اس علی کا اللہ کیسا ہوگا. لہذا اللہ کو سمجھنے کے لیے انہیں اللہ بنانا ضروری نہیں ہے. لہذا یہ جو غالی ہے یہ اس کے فرقے ہیں، مفوضہ ہیں. مفوضہ ایک فرقہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ بھائی سارے کام اللہ نے اہل بیت کے حوالے کر دیے ہیں، اب اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، جو مانگنا ہے ان سے مانگو. اب اگر آپ یہ عقیدہ رکھ کے مانگیں گے تو مشرک ہیں، اور اگر یہ عقیدہ رکھ کے مانگیں گے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے تو اے نہیں مانے، اے نہیں مانے. میں اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں تاکہ آپ کے عقائد کو کوئی خراب نہ کر سکے. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم دوسرے سیشن میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. خداوند کریم ہمارا آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.